اور سورہ بنی اسرائیل میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ سمندر میں کشتی میں سوار لوگوں کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جو لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ہی پروردگار ہیں جو اس کشتی کو سمندر میں چلاتے ہیں اور لوگوں کو بچاتے ہیں، لوگ محفوظ طریقے سے وہاں پر سفر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی تمہارے ساتھ مہربانی فرمانے والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانَ كَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان میں کشتی پر سوار کرتے ہوئے جب سوار جا رہے ہیں تو کہیں پر جب کشتی ڈوب جاتی ہے اور وہ لوگ سمندر میں غرق ہونے لگتے ہیں تو وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ جب وہاں پر غرق ہوتے ہوئے سمندر میں ان کو تکلیف ان کو چھو لیتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں دَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، وہاں پر اللہ کے علاوہ باقی جن لوگوں کو وہ مدد کے لیے طلب کرتے تھے ان سب کو وہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ یقینی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور شخصیت کسی کی مدد نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا۔ سمندر میں جب تم ڈوب رہے ہوتے ہیں، سمندر میں غرق ہو رہے ہوتے ہیں اور تمہاری جان نکل رہی ہوتی ہے تو وہاں پر یا اللہ مدد کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی شخص تمہیں یاد نہیں رہتا جن سے تم مدد طلب کرتے ہوتے تھے جب تم سمندر میں غرق ہوتے ہو۔ تو سمندر میں جب غرق ہوتے ہو وہاں پر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے کہ ہم تو مر رہے ہیں، ہم تو ڈوب گئے، ہمیں بچانے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا، تو اللہ ہی سے مدد طلب کرنے لگتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب ہم تمہیں بچاتے ہیں پھر ہم سمندر میں غرق ہونے سے تمہیں بچاتے ہیں، بچا کر جب تمہیں خشکی کی طرف لے کر آتے ہیں تو تم اعرضتم، پھر تم منہ پھیر لیتے ہو۔ یعنی جب تم غرق ہو رہے تھے سمندر میں تم نے ہمیں یاد کر لیا، جب ہم نے تمہیں سمندر سے بچا لیا غرق ہونے سے اور تمہیں خشکی کی طرف لے آیا تو تم پھر ہمیں بھول گئے۔ وہاں پر جب تمہاری جان جانے لگی تھی تو تم لوگوں نے اللہ مدد کہا تھا اور اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، اللہ سے مدد مانگی تھی، لیکن جب تم وہاں سے بچ کر آ گئے خشکی کی طرف تو تم نے اللہ تعالیٰ کو پھر بلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے اللہ کو بلا دیا پھر سے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور بلا شبہ انسان جو ہے وہ کفران نعمت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا تھا تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے پھر تم اللہ کا انکار کرنے لگے، کفران نعمت بننے لگے اور اللہ کے علاوہ اپنی خواہشات کے مطابق مختلف بندوں سے مدد طلب کرنے لگے، اللہ کی صفات کو بندوں کے اندر ماننے لگے۔ اللہ سمیع بصیر ہیں تو بہت زیادہ فاصلے پر موجود جو سن نہیں سکتے، ایسے مخلوقات جو دنیا سے وفات پا گئے ہیں انہیں تم سمیع و بصیر ماننے لگے، ان سے تم دل کی امیدیں وابستہ کر کے بیٹھنے لگے۔ یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ تمہیں رزق اللہ دیتا ہے، تمہیں زندہ اللہ رکھتا ہے، تمہیں عزت، مال، حسب، نسب سب کچھ اللہ دیتا ہے، اور تم جب مدد مانگنے کی باری آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے بجائے غیبی مدد کسی اور